أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورة البقرہ آیت نمبر 125 صفحہ نمبر 18 آخر سے 5ویں سطر. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق پچھلے درس میں بھی یہ بات گزر چکی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری باتوں کے ذریعے آزمایا، بہت ساری ایسی آزمائشیں اور امتحان ان سے لی، اور اللہ نے فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ساری باتیں، وہ ساری آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام نے پوری کر دی، اس میں کامیاب ٹھہرے. تو تفصیلاً عرض کیا جا چکا ہے کہ کیسے کامیاب ہوئے، پھر انعام کے طور پر کیا ملا، اور آخر میں اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا تھا کہ جو ظالم لوگ ہیں ان تک یہ وعدہ، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وہ نہیں پہنچے گی، جو مومن لوگ ہیں وہ اس دعا میں شامل ہوں گے. آج ایک اور عظیم الشان کام کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے کروایا تھا وہ ہے کعبۃ اللہ، بیت اللہ شریف کی تعمیر، اس کا ذکر ہے. اور ہوا کچھ یوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی بابل سے ملک شام چلے گئے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ملک شام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر تو یہاں سے چلے جائیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں اور وہ ساتھ جا رہے ہیں، اور راستے میں جب کوئی آبادی یا کوئی ایسی جگہ آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مجھے یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، منزل آگے ہے. آگے پھر پوچھا، کہتے ہیں منزل آگے ہے، یہاں تک کہ اس جگہ تک پہنچے جہاں پر آج بیت اللہ شریف ہے، اور یہاں پر کعبہ نہیں تھا، یہاں پر ایک ٹھیلا سا موجود تھا اس کی جگہ. اور یہاں جب پہنچے لخ و دخ صحرا میں، بیابان میں، نہ زندگی کا کوئی اثر ہے، نہ سبزہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے، نہ کسی انسان نام کی کوئی شے ہے. تو انہیں حکم ملا کہ آپ یہاں ٹھہریے. جب وہاں ٹھہر گئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو واپس جانے کا حکم ملا. وہ وہیں سے واپس ہوئے اور بی بی ہاجر کو اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹا بچہ ان کو وہیں پر اللہ کے حکم سے چھوڑا. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ جب وہ گئے اور ان کے پاس جو تھوڑا سا توشہ تھا کھجور وغیرہ کا جو بھی تھا وہ ختم ہوا، پانی بھی ختم ہوا، بچہ بھی بھوک سے بلبلا رہا ہے، پیاس بھی لگی ہے، تڑپ رہا ہے. اور صفا اور مروہ کے درمیان والی جگہ میں اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر بٹھایا گیا یا لٹھایا گیا، چھوٹا بچہ تھا. اور بی بی ہاجر پانی کی تلاش میں کبھی مروہ پہ چڑھتی ہے، پھر باغم باغ آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو کچھ ہوا ہو. دیکھ کر دیکھتی ہے کہ وہ ابھی بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو پھر صفا پہ چڑھتی ہے. اور یہ جو دوڑ انہوں نے لگائی ہے تو وہ آج بھی ان کی یاد میں ہمارے اوپر سعی عمرے کا ایک خاص رکن مقرر کیا گیا ہے. تو ان کی یاد میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے انتظام فرمایا زمزم کے پانی کے طور پر، کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہاں پر مارا تو پانی نکل آیا. تفصیلی واقعہ آئے گا. بی بی ہاجر نے دیکھا کہ پانی نکل آیا اور پانی بہہ رہا ہے، تو جلدی سے اس کے لیے نا وہ موڑا بنایا
کیا کہتے ہیں اسے اردو میں، موڑا ہی کہتے ہیں، بند. تو وہ اس کے لیے وہ بنایا تھا کہ پانی زیادہ پی لینا، اور اس زبان میں کہا زم زم، زم زم کا مطلب ہے رک جا رک جا رک جا، آگے مت جا. تو وہ پانی ادھر رک گیا، اور وہیں پہ اب وہ کنواں ہے. کہتے ہیں اگر وہ اس وقت زم زم نہ کہتی، اس وقت وہ یہ بند نہ باندھتی، تو وہ پانی پورے مکے میں وہ بہہ رہا ہوتا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے. تو انہوں نے وہاں پر روکا، وہ پانی کا چشمہ نکلایا، بھوک کا بھی انتظام اور پیاس کا بھی انتظام ہو. اسماعیل علیہ السلام کی تربیت شروع ہوئی. تفصیلی واقعہ آئے گا، ایک قبیلے کا وہاں سے گزر ہوا، اس کا نام ہے قبیلے بنو جرہم، اور پھر وہ وہاں پر آباد ہوئی. کیسے آباد ہوئی یہ کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کریں گے. اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور جوان ہونے لگے. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ جا کر اپنے بیٹے کو ذبح کرو. جو ذبح کرو اس کے بعد کی بات ہے. جب ذبح کے بعد قصہ ہو گیا، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، شادی بھی ہوئی اس قبیلے میں. ایک دن بیٹھے ہیں اور ایک درخت کے نیچے تیر ٹھیک کر رہے ہیں، تیر کے ساتھ لگے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ جا کر ہمارا گھر بنا دو، کعبہ شریف بیت اللہ شریف کی تعمیر کرو. تو وہ آئے اپنے بیٹے کے پاس، اور وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، تیر سیدھے کر رہے ہیں. تو اسے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے حکم ملا ہے کہ کعبۃ اللہ بناؤ، کیا آپ میری مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا بابا جان کیوں نہیں، میں حاضر ہوں، مدد کے لیے حاضر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو کعبہ کے حدود ہے وہ دکھائے کہ یہاں پر آپ نے کعبہ بنانا. دونوں باپ بیٹے نے کھدائی شروع کی، اور اس پر نیچے وہ بنیادیں نظر آئی جو اس سے پہلے کعبہ وہ بنا ہوا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مل کر کعبہ کے بنانے میں لگ گئے. دیوار پہنچ گئے، تھک گئے، اوپر نہیں پہنچ رہے. ایک پتھر کا سہارا لیا جو بعد میں آج کل مقام ابراہیم پہ پڑا ہے، اور کعبہ شریف اس کی تعمیر کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر یہ ہے کہ یہ کعبہ شریف پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنائی. اس کے متعلق ہے سب سے پہلے کعبۃ اللہ یا بیت اللہ شریف کی تعمیر یہ آدم علیہ السلام کے دنیا پر نازل ہونے سے بھی پہلے فرشتوں نے تعمیر کرائی تھی. اور کہتے ہیں کہ زمین کی بنیاد اللہ نے کعبہ شریف سے ڈال لی. پہلے کعبۃ اللہ کی جگہ بنائی، پھر وہاں سے پوری زمین پھیلنی شروع ہوئی. اس لیے وہ سنٹر ہے، وہ مرکز ہے. آج بھی زمین کا جو آپ قطر اور یہ ناپو گے تو سنٹر جو آتا ہے وہ کعبۃ اللہ، وہی بالکل وہ جگہ آتی ہے. بلکہ اس وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاز بھی اوپر سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بالکل سنٹر ہے، تو وہ توازن برقرار نہیں رکھ سکتا، یا کوئی بھی ہے جو ریز ہے وہ کام نہیں کر سکتا. تو بالکل سنٹر ہے، دنیا کا مرکز ہے، وہی ہمارا کعبہ اللہ نے بنایا. اور جو ساتھی آپ میں سے گئے ہیں عمرہ پہ، حج پہ، تو اگر آپ نے دیکھا ہو جبل ابی قبیس ایک پہاڑ ہے، اور آج کل اس کے نیچے انہوں نے وہ پہاڑ کا کافی حصہ کاٹا بھی ہے، اور اس کے نیچے شاہ فہد کا گھر بھی ہے بنا ہوا ہے. تو اگر پہاڑ کا تو نہیں پتہ چلتا، اب تو گھر ہے اور اوپر پیچھے سے پہاڑ بھی ہے. اور جو ساتھی جو ٹنل ہے، اور اس کے بعد عزیزیہ میں جن کی رہائش تھی، اگر کوئی گیا ہے تو وہاں سے پھر نظر آتا ہے وہی ٹنل جو ہے وہ اسی جبل ابی قبیس میں ہے. کہتے ہیں کہ سب سے پہلا پہاڑ دنیا میں وہی تھا، پھر وہ پہاڑ اللہ نے بنایا، اور اسی پہاڑ سے پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا، پھیلا دیا جگہ جگہ. تو زمین کی ابتدا کعبۃ اللہ سے ہوئی، پہاڑوں کی ابتدا جبل ابی قبیس سے ہوئی. جب آپ جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم تو وہ ضرور دیکھیے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، اور آدم علیہ السلام نے جب دیکھا، اللہ سے پوچھا یا اللہ اس دنیا پہ کوئی بھی نہیں ہے جو میرے سوا کوئی آپ کا نام لے یا تسبیح بیان کرے.
تو اللہ نے فرمایا کہ تیری اولاد میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو میرے گھر بنائیں گے، پھر میری عبادت کریں گے، پھر میری تسبیح بیان کریں گے۔ اور بیت اللہ شریف یہ اسی سین میں ہے، اس سے اوپر فرشتوں کا بھی ایک بیت المعمور کے نام سے ان کا بھی کعبہ ادھر بنا ہوا ہے، وہ ادھر عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اسی کی سین میں بیت اللہ شریف میں ادھر ہم عبادت کرتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا پانی کا، تو وہ طوفان جو آیا تو اس طوفان میں بیت اللہ شریف بھی متاثر ہوا، اور اس کا نام و نشان پوری دنیا کا ختم ہوا، اور اس کے بعد سے بیت اللہ شریف جو ہے نا وہ نہیں تھا، چھپا ہوا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ بنیاد اللہ نے دکھائی طوفان نوح کے بعد پہلی مرتبہ، کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر پہلے کعبہ بنا ہوا تھا۔ تو یہ وہ جگہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ کعبہ نہیں بنایا، اس سے بہت پہلے بنا تھا، دوبارہ سے تجدید کرائے۔ پھر اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کے بنایا ہوا جو کعبہ شریف تھا وہ چلتا رہا، پھر اس میں کافی جو ہے نا وہ بوسیدگی پیدا ہوئی، وہ عمارت میں، دوسری چیزوں میں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے، کیونکہ قریش مکہ کعبہ کے رکھوالے تھے، تو انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ کعبہ شریف کی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں، اور وہ تعمیر ایسے کی انہوں نے کہا کہ ہم تھے تو کافر، بتوں کی پجاری تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی حلال کی کمائی سے، یعنی وہ کمائی جو کسی سے غصب نہ کی ہو، چوری ڈاکے کا پیسہ نہ ہو، اپنی محنت مزدوری کا جو پیسہ ہمارا ہے اس کو جمع کر کے اسی سے کعبہ بنائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اتنا تو وہ بھی سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے جو پیسہ اکٹھا کیا، انہوں نے کعبہ شریف بنایا، بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ اور یہ جو آج کل حتیم ہے نا، یہ بھی کعبہ میں شامل ہے۔ کعبہ ایسا تھا، یہ بالکل چوکور نہیں تھا، یہ حتیم بھی یہ ایریا اسی میں شامل تھا، لیکن ان کے پاس جو پیسے جمع ہوئے وہ توڑے بن گئے، وہ تعمیر پوری نہیں کر سکے، اور اتنی جگہ ہی تعمیر کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ اب پیسے نہیں ہے تو چلو یہاں ہی دیوار لگا۔ تو یہ حتیم جو ہے یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے، اور اگر کسی کو حتیم کے اندر یہ جو یوسا بنا ہوتا ہے اسی کے اندر اگر آپ کو نماز کی توفیق ملی تو وہ بھی کعبہ کے اندر ایسا ہی ہے جو کعبہ کے اندر کوئی نماز پڑھے، لیکن اتنا رش ہوتا ہے۔ میں گیا بہت مشکل سے، اور کھڑا تھا تو اکثر ہوتا ہے ایسا کہ مردوں کو الگ سے چھوڑتے ہیں، عورتوں کو الگ سے موقع دیتے ہیں، تو اسی دوران کوئی عورت بھی داخل ہوئی، تو میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے بجائے اس کے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں تو اتنا رش ہو گیا، میں بیٹھ گیا تھا کہ بیٹھ کے 2 رکعت پڑھوں اشارے سے، بس اور تو موقع نہیں تھا۔ تو وہ عورت میرے پاس آگے کھڑی ہو گئی، اور 2 رکعت بھی بڑی مشکل سے پڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی کسی کو موقع ملے تو ایسا ہے کہ بیت اللہ شریف کے بالکل اندر ان سے نماز پڑھے، تو یہ اس کا حصہ تھا۔ لیکن ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا، خوبصورت۔ وہ ایسا کہ قریش میں بہت سارے قبیلے تھے، بیت اللہ شریف کی تعمیر تو ہو گئی، اب مسئلہ تھا کہ حجر اسود کہاں پر رکھے اور کون رکھے۔ تو حجر اسود ایک قبیلہ کہتا ہے میں رکھوں گا، دوسرا کہتے ہیں ہم رکھیں گے، تیسرا قبیلے والے کہتے ہیں ہم رکھیں گے۔ تو آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہوا، کیونکہ یہ تو بار بار نہیں بنتے، بہت وہ برکت کی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ ہم نے حجر اسود یہاں پہ رکھا ہے۔ جب لڑائی جھگڑا شروع ہوا تو اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، کوئی دوسرا فیصلہ کرتے ہیں، کسی کو نہیں بتائیں گے، اور کل اس گلی سے یا اس رستے سے جو بھی پہلے آئے گا نا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حجر اسود یہاں پہ رکھو، وہ جس قبیلے سے بھی ہو، جو بھی ہو۔ سب نے کہا کہ ٹھیک ایسا ہی کرتے ہیں۔ لڑائی ختم۔ صبح کیا دیکھتے ہیں، ابھی نبوت نہیں ملی، صبح کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے۔ نے کہا ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے، صادق اور امین تو تھے اس وقت سے۔ تو وہ آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل اور ہوشیاری اور سمجھ کی وہ کارنامہ آپ نے وہاں پر انجام دیا کہ ان کی سوچ اور عقل سے بہت اوپر، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت سعادت کی بات ہے
ایک قبیلہ والے لڑائی ہوئی تو مجھے فیصل بنایا گیا. آپ نے کہا کہ ایک چادر لے آؤ. چادر لایا گیا, وہ چادر انہوں نے بچھا دی اور حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا. پھر ہر قبیلے والے کو کہا کہ آپ ایک ایک کونا پکڑو چادر کا. سب قبیلے والے نے ایک ساتھ اٹھایا حجر اسود کو. جب اٹھا اور اپنی جگہ تک پہنچ گیا تو پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ اٹھا کے اسی جگہ پہ رکھ دیا. تو جھگڑا بھی ختم اور رکھا بھی خود اور سب کا دل بھی رکھ لیا, سب کو خوش بھی کیا. تو یہ کس کے ذہن میں آ رہا تھا؟ تو یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے, پھر بھی آپ علیہ السلام کو اتنی جو عقل اور سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو یہ تو خیر ایک اضافی بات نہیں. تو بیت اللہ شریف بن گیا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ یہ گھر جو ہے یہ لوگوں کے مرجع بنے گا, لوگ آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً, جب ہم نے بنایا بیت اللہ شریف کو مثابتاً, لوگوں کو لوٹ آنے کی جگہ بنایا. بار بار لوٹ کر آتے ہیں. کیا مطلب؟ ایک دفعہ کوئی جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک خواہش ابھرتی ہے, پھر وہ شوق اور بڑھتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ کاش میں ایک دفعہ پیر سے زیارت کر لوں, دوبارہ جانے کا موقع ملا. آپ میں سے جو ساتھی گئے ہیں تو ان کو احساس ہوا ہوگا, اندازہ ہوا ہوگا کہ بندہ پھر کہتا ہے کہ کاش میں دوبارہ چلے جاؤں, ہے کہ نہیں؟ ایک دفعہ بندہ بھی جاتا ہے تو دوبارہ کہتا ہے کہ کاش میں چلے. ہم کہتے ہیں نا اب دوبارہ حج کے لیے جانے کا, تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ بار بار جائیں, وہ جگہ دیکھیں, وہ طواف کریں, سعی کریں, بیت اللہ شریف کی زیارت کریں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ایک دفعہ جانے کے بعد دوبارہ شوق پیدا ہو رہا ہے, آپ کا جذبہ اور بن رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جانا اللہ نے قبول کیا ہے. یہ قبولیت کی علامت ہے. تو مثابۃ للناس کیوں اس طرح بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس میں دین کے بھی فائدے ہیں, دنیا کے بھی فائدے ہیں. لوگ جب بار بار جائیں گے تو مختلف جگہوں سے لوگ آئیں گے, اس میں تجارت ہے, کتنے لوگوں کی روزی اللہ نے وہاں پر رکھی ہے, اس میں کتنا بڑا نظام چلتا ہے, جو جہازوں کا نظام چلتا ہے, جو ٹکٹ والوں کا چلتا ہے, آپ کے ٹریول ایجنسی کا چلتا ہے, اور پتہ نہیں کس کس کا رزق اللہ نے اس میں لکھا ہوا ہے. بار بار جاتے ہیں, دنیاوی منافع بھی ملتے ہیں, پھر وہاں پہ تجارت کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں وہ بھی نفع ملتا ہے. اور اخروی فائدہ تو ہے ہی کہ آپ کو وہاں پر طواف اور نماز اور اعتکاف اور سعی, ان ساری چیزوں کا اور تلاوت کا وہ موقع ملتا ہے اور اجر ملتا ہے. اور ایک نماز تو 1,00,000 پر ہے, تو اخروی فائدہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے وہ بار بار اس گھر کی زیارت کریں اور ان فائدوں اس سے فائدہ اٹھائیں. دوسرا وَأَمْنًا, اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو امن کی جگہ بنایا, امن کی جگہ بنایا. بیت اللہ شریف میں زمانے جاہلیت میں بھی قتل و قتال منع تھا, اور اسی بیت اللہ شریف کی وجہ سے اس وقت کے قریش کو اور مشرکین کو بھی لوگ احترام کی نظر سے دیکھا کرتے تھے, اور سارے لوگ قبیلے جھگڑتے تھے, اور جب ان کا قافلہ جاتا, ان کی شام سے تجارت تھی ان کی, تو وہ کہتے کہ یہ بیت اللہ کے رکھوالے ہیں, ان کے قافلے کو بھی کچھ نہیں کہنا, حالانکہ وہ راستے میں تھے. تو اس کی اتنی حرمت اللہ نے تب سے قائم رکھی ہے جب سے بنا ہے بیت اللہ شریف. اس کے اندر قتل و قتال منع ہے, جھگڑا منع ہے, یہاں تک کہ انسان تو انسان کسی جانور کو مارنا بھی منع ہے. اس کا پورا جو حرم کا ایریا ہے وہاں پر شکار بھی منع ہے, آپ شکار بھی نہیں کر سکتے. تو جانور کو بھی پتہ ہے, بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی کتا کسی بلی کے پیچھے ہے, بسا اوقات ایسا ہوتا تھا, اور وہ حرم کے حدود میں داخل ہو جائے تو وہ کتا ٹھہر جاتا تھا کہ نہیں اب تو حرم کے داخل ہو گیا, تو ان کو بھی امن ہے. تو وہاں پر آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے. لیکن علماء نے چند مسائل لکھے ہیں کہ اگر ایک شخص ہے مثال کے طور پر, اور وہ حرم کے اندر ہی کسی کو قتل کر دے تو کیا ہوگا, پھر اس کا کیا ہوگا؟ تو حرم کے اندر کسی نے کوئی جرم کیا تو اس سے پھر بدلہ لیا جائے گا تاکہ فساد پیدا نہ ہو. پھر تو ہر کوئی جائے گا اور کہے گا کہ چلو مارو کسی کو. ہاں ایسا کوئی ہے باہر کوئی قتل کرے, کوئی جرم کرے, اور وہ بھاگ کر حرم میں پناہ لے, تو پھر اس کے متعلق ہے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پھر اس کو حرم سے نکالنا ہے کسی طریقے سے, پھر باہر اس کو سزا دو, کیونکہ جرم اس نے باہر کیا ہے حرم. نہیں تو پھر سارے مجرم بھاگیں گے, مکہ مکرمہ جائیں گے, جس کے اوپر 302 کیس ہو,
وہ تو جائیں گے عمرے کے ویزے پہ اور وہاں پر ٹھہریں گے، جان بچ جائے گی، ایسا نہیں پکڑنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک واقعہ ہوا تھا ماضی قریب میں، چند لوگوں نے دعویٰ بولا تھا، وہاں پر بیت اللہ شریف میں اسلحوں کے ساتھ آئے تھے، پھر پاکستانی فوج گئی تھی اور اس میں پانی چھوڑا، اس کو نکال لیا کسی طریقے سے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو بیت اللہ شریف امن کی جگہ ہے، وہاں پر کسی کو مارنا نہیں ہے، خون نہیں بہانا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سے بنا ہے یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے، صرف فتح مکہ کے دن، جب مکہ فتح ہوا 8ویں ہجری میں، آپ علیہ السلام پورے اپنے صحابہ کے ساتھ آئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے لیے تھوڑے عرصے کے لیے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے میرے لیے یہ حلت ثابت ہوئی کہ آپ نے کسی کو مارنا ہے تو مارو، لیکن آقا اور دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران بھی سب کو امن کا پروانہ جاری فرمایا، کیونکہ بیت اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بعد کسی اور کے لیے اس میں حلت نہیں ہے، قتل و قتال یا جھگڑے لڑائی فساد کی اجازت قیامت تک نہیں ہے، یہ حرم بن گیا۔ تو یہ تذکرہ ہے، ذرا ترجمہ دیکھیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور یاد کرو اس وقت کو، جعلنا البیت، جب بنایا ہم نے بیت اللہ شریف کو، مثابتاً لوگوں کے مثابتاً للناس، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، بار بار لوٹتے ہیں لوگ اس کی طرف، وامنا، اور سراپا امن بنایا، امن کی جگہ بنایا، صرف بیت اللہ شریف نہیں، پورا حرم کا حدود۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم بیت اللہ شریف کے بالکل پاس میں آپ نے دیکھا ہوگا مقام ابراہیم ایک جگہ ہے، اور وہاں پر ایک پتھر بھی رکھا ہوا ہے۔ اس جگہ کو کہتے ہیں نماز پڑھو۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ پتھر کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے بی بی ہاجر کے پاس، تو ان کو حکم تھا کہ سواری سے نہیں اترنا، تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے آپ علیہ السلام نے اپنا ایک پاؤں مبارک ایک پتھر پہ رکھا، اور بی بی ہاجر نے ان کا سر دھویا، ان کے پتھر پہ پاؤں رکھا ہوا تھا اور وہ پاؤں دھویا۔ پھر اسی پتھر کو لے کے دوسری طرف لے آئے، دوسرا پاؤں مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، وہ پتھر پہ پاؤں دھویا ان کا۔ تو یہ وہی پتھر ہے جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک رکھا تھا اور غسل دیا گیا تھا۔ اور یا پھر وہ بیت اللہ شریف کے بنانے کے وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت پڑی اور بنانے میں، تو اس پتھر کے اوپر انہوں نے پاؤں مبارک رکھے تھے اور بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ تو وہی پتھر ہے جو آج تک وہیں پہ موجود ہے، اور اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ان سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ الیس ھذا مقام ابینا ابراہیم، کیا یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام، ہم سب کے دادا ہیں، ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ نہیں ہے یہ؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا ہاں ہے، کیوں نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس کو نماز کی جگہ نہ بنا دیں، ادھر نماز پڑھنا نہ شروع کر دیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، لم امر بذلک، مجھے تو یہ حکم نہیں دیا گیا ابھی تک۔ کہتے ہیں سورج ابھی تک غروب نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو، وہاں پر نماز پڑھو۔ تو یہ کون سی نماز ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ نماز ہے جو ہر طواف کے بعد 2 رکعت بندہ پڑھتا ہے۔ تو مقام ابراہیم کے پاس بہتر یہ ہے، وہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، لیکن مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا سنت ہے، کہیں بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کی طرف بھی آپ کا منہ ہو اور قبلہ کی طرف بھی منہ ہو، ایسی جگہ پہ پڑھی جائے، اس کے قریب پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر جگہ نہیں ہے یا آج کل طواف کے فلو میں فرق آتا ہے تو وہ نہیں چھوڑتے وہیں پر، تو آپ کو دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، تو وہیں بھی پڑھو تو بھی آپ کا واجب جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور ہمارے لوگ تو کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا، بھی ابھی جو گئے ہیں تو ادھر طواف شروع ہے، لوگ آ رہے ہیں اور یہ ادھر بیٹھ کے تو کہتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس ہم نے 2 رکعت پڑھنی ہے، تو پورے طواف والوں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ سامنے سے گزر نہیں سکتے۔ تو دیکھا دیکھی پھر ہم نے بھی شروع
اب میں گیا تو 2 رکعت پڑھنی تھی، دیکھا تو مقام ابراہیم کے بالکل سامنے تو نہیں، سائڈ پہ 3-4 بندے کھڑے ہوئے، تو میں بھی وہاں پہنچا، میرا طواف بھی مکمل ہو گیا، 7 چکر ہوتے ہیں نا، طواف مکمل ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ وہ پولیس والوں نے دیکھا، وہ کچھ ہلایا، نماز میں دھکا شکا دیا، لیکن وہ ہلے نہیں۔ انہوں نے کہا چلو تو پڑھ لو، آپ پڑھ لو۔ میں نے جب دیکھا میں بھی ساتھ کھڑا ہوا، تو وہاں بھی پڑھنے کا، اور ایک دفعہ تو فجر کی نماز میں مقام ابراہیم کے بالکل پاس، اور یہ آیتیں وہ امام صاحب تلاوت کر رہے تھے، اور خوبصورت آواز سے، بہت مزہ آتا ہے، لیکن کاش ہمیں قرآن کی سمجھ ہو کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس میں یہ تھا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور بندہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہو اور سوچے کہ 1400 سال پہلے اللہ نے ہمارے نبی کو پہ اوپر یہ آیت نازل کی تھی کہ مقام ابراہیم کی جگہ پہ نماز پڑھو، اور آج میں ادھر کھڑا نماز پڑھ رہا ہوں، کتنا ایک کیفیت بنتی ہے۔ لیکن ہم تو نماز میں بس سنتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، قرآن کی سمجھ نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ درس کے لیے آیا کرو، دوسروں کو بھی لایا کرو، چلو تو پورا نہیں تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ جائے گا، ایک آدھ بات تو سن لیں گے۔ کتنی باتیں یہاں پہ سنتے ہیں، کتنی سیکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائش کی اور اللہ نے اس کے اوپر آیت نازل فرمائی۔ تو واتخذوا، بناؤ، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ، وعہدنا، اور تاکید کی ہم نے، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان، اس بات کی، طہرا، کہ پاک کرو، بیتیا، میرے گھر کو پاک کرو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو لوگ آ کر یہاں پر طواف کریں گے، اعتکاف کریں گے اور نماز پڑھیں گے، ان کے لیے میرے گھر کو پاک رکھو۔ کس چیز سے پاک رکھو؟ ایک تو ظاہری نجاست ہے، گندگی ہے، پلیدی ہے، اس سے پاک رکھو۔ تو ظاہری نجاست بھی مسجدوں میں، بیتیا کہا میرے گھر کو، تو صرف بیت اللہ شریف نہیں، اس میں ساری کی ساری مساجد اس میں شامل ہیں، بیت اللہ شریف بھی، اور ہر مسجد اس کو ظاہری گندگی نجاست سے بھی پاک رکھنا ہے، اور دوسرا معنوی یا نجاست سے جو کفر ہے، شرک ہے، ان چیزوں سے بھی اس گھر کو پاک رکھنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم ملا تھا، للطائفین، طواف والوں کے لیے، عاکفین، اور اعتکاف والوں کے لیے، اور نماز والوں کے لیے، یہ گھر پاک رکھو۔ اگر آپ نے دیکھا تو نماز کا تذکرہ بعد میں ہے، طواف کا تذکرہ پہلے ہے۔ اس سے کہتے ہیں علماء اکرام کہ بیت اللہ شریف میں نماز سے زیادہ افضل عبادت کیا ہے؟ نفل نماز سے افضل عبادت کیا ہے؟ طواف کرنا۔ تو جس ساتھی کو موقع ملے وہاں جائے، تو بجائے اس کے کہ وہاں نفلیں پڑھے، نفلوں سے زیادہ بہتر ہے کہ کیا کرے؟ طواف کرے، کیونکہ نفل تو آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہو، طواف ہر جگہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، وہ تو صرف وہی جگہ ہے۔ ادھر کوئی آنکھے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں پتہ نہیں کہاں پر یا کسی جگہ پر انہوں نے اپنا بیت اللہ بنایا ہوا ہے، وہاں پر طواف کر رہے ہیں، وہ تو طواف نہیں ہوتا۔ عرفہ بنایا ہوا ہے، عرفات میں سارے جمع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ایک جگہ پہ ہے نا، تو مختلف قسم کی، لیکن دنیا میں کہیں اور یہ عبادت نہیں ہوتی۔ ایک مختصر لطیفہ بھی سنا دیتے۔ ہارون رشید نے اپنی بیوی کو کسی بات پہ طلاق دی، اور اس شرط پہ کہ اگر میں ایسی عبادت کروں کہ کوئی شخص، ایسی عبادت اگر کروں، اس طرح کا کوئی قصہ تھا کہ کوئی اور بھی کرے تو تجھے طلاق ہے، یعنی میں ایسی عبادت اگر نہ کروں جس کو کوئی بھی نہ کرے روئے زمین پر، تو تجھے طلاق ہے۔ تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز تو سب پڑھتے ہیں، تو بیوی طلاق ہو جاتی ہے، روزہ رکھتا ہوں تو روزہ سب رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نے تو روزہ رکھا ہوگا، تو پھر بھی بیوی طلاق ہو جائے گی، کون سی عبادت کروں؟ تلاوت کروں گا تو تلاوت بھی کہیں نہ کہیں کوئی تو بیٹھا ہوگا، ابھی بھی بیٹھا ہوگا، کوئی تلاوت کر رہا ہوگا، پریشان ہوا۔ تو عالم کے پاس گئے، ان نے بتایا، امام صاحب کے پاس نے بتایا کہ آپ ایسا کرو، ایک راستہ میں بتاتا ہوں۔ ایک عبادت ایسی ہے جو روئے زمین پہ صرف ایک ہی جگہ ہوتی ہے، وہ ہے طواف۔ آپ ایسا کرو، طواف بند کرو، لوگوں کو آنے مت دو، اور خود ہی اکیلے طواف کرو۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی اور روئے زمین پہ نہیں کر رہا ہوگا،
اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا، طواف بند کیا اور صرف اکیلا لگا ہوا۔ آج کل بھی ایسا ہے نا، طواف بند کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے وہ بھیج دیے، پرندے بھیج دیے، آج ویڈیو وائرل ہو گئی۔ تو طواف ہو رہا ہے بیت اللہ شریف کا، اور طواف سب سے افضل عبادت ہے وہاں پر۔ دوسرے نمبر پہ اعتکاف اور نماز ہے۔ تو یہ، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے اندر اعتکاف بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے، اور صرف بیت اللہ میں نہیں، ہر مسجد میں اعتکاف کرنا اور نماز پڑھنا یہ جائز ہے، چاہے فرض ہے یا نفل ہے۔ تو یہ مسائل یہاں سے نکلتے ہیں، اور یہ بات اس کا تذکرہ ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، وَإِذْ، اور یاد کرو، جعلنا البیت، بنایا ہم نے، البیت بیت اللہ شریف کو، مثابۃ للناس، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، مرجع بنایا، وامنا، اور سراپا امن بنایا، امن کی جگہ بنایا، واتخذوا، اور بناؤ تم، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، نماز کی جگہ، وعہدنا، اور تاکید کی ہم نے، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان، اس بات کی، طہرا، کہ پاک کرو، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ۔